السلام علیکم۔ پاکستان نے افغانستان کو اسی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے جو زبان وہ سمجھتا ہے، یعنی کہ گولہ بارود کی زبان، اسلحے کی زبان، فضائیہ سے حملے کی زبان، ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کرنے کی زبان، چیک پوسٹوں کو اڑا دینے کی زبان۔ یہ وہ تمام کارروائیاں ہیں جو رات بھر جاری رہیں۔ آج وہ افغانستان نہیں ہے جو کل افغانستان تھا، اور آنے والے دن میں بھی افغانستان اور زیادہ مختلف ہونے والا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان تمام کارروائیوں کا جو طالبان حکومت کی ایما پر پاکستان کے اندر ہو رہی تھی۔ ٹی ٹی پی اس میں ملوث تھی، اس کے اندر طالبان کے اپنے لوگ ملوث تھے۔ 22 تنظیمیں طالبان کی زیر سرپرستی دہشت گردی کی افغانستان میں تربیت حاصل کر رہی تھی، اور آج پاکستان کے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو پاکستان نے بتا دیا افغانستان کی طالبان رجیم کو کہ ہم ہر صورت اب آپ کو کچل کر دم لیں گے۔ ہم افغانستان کو ان جو دہشت گردوں نے جنہوں نے اس کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان دہشت گردوں سے آزاد ضرور کرائیں گے، اور افغانستان کے اندر اب ایسا سیٹ اپ ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کو وہاں امپاور ہوں گے لوگ، اور ان دہشت گردوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹارگٹ کون ہے؟ ان کے عسکری اہداف ہیں سارے کے سارے، ان کے ڈیپوز ہیں، ان کے اسلحے کے ڈیپوز ہیں، ان کے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے، اس کے علاوہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کی اہم پوسٹیں ہیں، وہ تمام مراکز جہاں سے پاکستان کے خلاف اسلحہ آ رہا تھا، جہاں تربیت ہو رہی تھی، جہاں سے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جہاں سے لانچنگ پیڈ بنا ہوا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام مراکز کو، ان تمام پراپرٹیز کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور اس میں سویلین نقصان صفر ہے۔ اب تک جتنا بھی نقصان ہوا ہے، 200 سے زیادہ خارجی مارے جا چکے ہیں، اور یہ تمام کے تمام خارجی جو ہیں یہ ان کے وہ لوگ تھے جو سویلین نہیں تھے، یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ 80 سے زیادہ ٹینک تباہ کیے جا چکے ہیں، اور یہ تباہی اور یہ نقصانات یہ آنے والے دنوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دو طرح کے آپریشنز اگر آپ دیکھیں، ایک تو فضائیہ سے کیے گئے، فضائی ایئر فورس کی مدد سے اس کے مختلف مراکز کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے خلاف افغانستان جو سرحدی جھڑپیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پہلے تو وہ دہشت گردی کر رہا تھا، جب دہشت گردی پہ پاکستان نے ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا، دہشت گردوں کو چیک پوسٹوں پہ انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، اور یہ عمل کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے جاری تھا۔ اور جب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو پھر پاکستان نے ان تمام چیک پوسٹوں پر جہاں سے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، ان کے ایمونیشن پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی چیک پوسٹوں پر بہت سو پہ قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستانی جھنڈے وہاں لہرا رہے ہیں، وہاں پر پاکستان کے فوجی موجود ہیں، اللہ اکبر کی اذان، وہاں پہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ اپنے اسلحے کو چھوڑ کر، مارٹر گولوں کو چھوڑ کر، توپوں کو چھوڑ کر، ٹینکوں کو چھوڑ کر طالبان اور افغان فوجی بھاگ چکے ہیں۔ تورخم کی چیک پوسٹ کو چھوڑ کر ٹرکوں میں بیٹھ کر بھاگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیک پوسٹیں ہیں وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ انگور اڈے کی بات کریں، انگور اڈا بہت سینسٹیو ایک پوائنٹ ہے جہاں چیک پوسٹ ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیک پوسٹوں میں شامل تھا، اور بڑا فخر تھا۔ یہ علاقے میں پاکستان نے تھوڑا سا علاقہ بھی افغانستان کو دیا تھا ان کے، تاکہ وہ وہاں پر زیادہ بہتر طریقے سے رہ کر پاکستان کے ساتھ کام کر سکے، لیکن ان کو تو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی۔ آپ ان پر جتنا انصاف کریں، جتنا احسان کریں، وہ بچھو کی طرح آپ کو ڈنگ مارے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ تو اب پاکستان نے طالبان کے چیک پوسٹوں کو ایک ایک کر کے اڑانا شروع کر دیا ہے۔ انگور اڈے پر 2 چیک پوسٹیں ان کی جو بہت امپورٹنٹ تھی، وہ دونوں کو اڑا دیا گیا ہے۔ پہلے ایک پوسٹ کو اڑایا گیا، پھر دوسری پوسٹ کو اڑا دیا گیا، اور ان کے جو متعدد مورچے ہیں وہاں پاکستان نے جا کر ان مورچوں کو مسمار کر دیا ہے، اور اہم پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے حق میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو شوال سیکٹر ہے، شوال سیکٹر بھی کارروائی کر کے سرحد پار جو 2 پوسٹیں تھیں، وہ دونوں پوسٹوں کو پاکستان نے اڑا دیا ہے، نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا، اور وہاں سے فوجی جو موجود تھے وہ مارے گئے، اور جو بچے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب وہ پوسٹیں خالی ہو چکی ہیں، اور وہاں پر فورسز پسبہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو زربلان کا جو علاقہ ہے، وہاں پر پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا، تو پاکستان نے وہاں پر بھی زربلان کے علاقے میں بھی چیک پوسٹوں پر
قبضہ کر لیا ہے, وہاں سے فوجیوں کو مار بگایا ہے, وہاں پر پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہے اور وہاں پر پاکستانی فوجیوں کی پریزنس ہے اس وقت. اس کے علاوہ جو وارسک سیکٹر ہے, وارسک سیکٹر میں بھی پاکستان نے جو ان کی ٹرمینل پوسٹ تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. وہ ٹرمینل پوسٹ جو ہے, اور وہاں پر جو مورچے تھے ٹرمینل پوسٹ کے, ٹرمینل پوسٹ یعنی کہ جہاں سے گاڑیاں آتی جاتی تھیں, مسافر آتے جاتے تھے, تو وہ جو ان کی پوسٹ انہوں نے بنا رکھی تھی افغانستان نے, پاکستان نے اس کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ وہاں پر جو مورچے تھے فوجیوں کے, ان مورچوں کو بھی پاکستان نے تباہ کر دیا. ولی خان سیکٹر کے اندر بھی پاکستان نے ایک افغان پوسٹ کو مسمار کر دیا ہے اور وہاں پر پاکستان کی پیش قدمی بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ رہا ہے پاکستان, اور وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں ہر جانب. خرلاچی کا اگر ہم جائزہ لیں تو خرلاچی میں بھی پاکستان نے افغان فوج کی جو متعدد پوسٹیں تھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور اگلے مورچوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. یعنی وہاں پر جو اگلے مورچے تھے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور ان کے پیچھے جو پوسٹیں تھی ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اب افغانی فوجی وہاں سے یا تو مارے جا چکے ہیں یا فرار ہو چکے ہیں. باجوڑ سیکٹر کی اگر بات کریں تو باجوڑ سیکٹر میں بھی پاکستانی افواج کی کارروائی اور پیش قدمی جاری ہے. وہاں پر پاکستان نے جو سرحد پار سے ان کے جو فوجی آ رہے تھے تو ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور وہاں سے ایک عبداللہ نامی دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو رہا تھا. پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اس کو نہ صرف انٹرسیپٹ کیا بلکہ اس کو زندہ پکڑ لیا اور اس نے نام عبداللہ بتایا اور یہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے داخل ہو رہا تھا. یہ ایک میسج ہے افغانستان کے لیے کہ اگر آپ پاکستان میں جنگجوؤں کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے, خود کش حملہ آوروں کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو آپ جانتے ہیں, اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. نہ آپ کو ڈپلومیسی آتی ہے, نہ آپ تجارت کر سکتے ہیں, نہ آپ حکومت کر سکتے ہیں, نہ آپ کو جنگ لڑنے آتی ہے. آپ تو صرف اور صرف دہشت گردی کر سکتے ہیں, خود کش حملہ آور بنا سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر خرابی پیدا کر سکتے ہیں, یا چھپ کر مورچوں پر وار کر کے ان چیک پوسٹوں پر فوجیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نواں پاس کا سیکٹر ہے وہاں پر بھی پاکستان نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے وہاں پر جو ان کے جو مورچے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے. محمد میں جو گرسال سیکٹر ہے, گرسال سیکٹر سے بھی پاکستان کو بہت اچھی خبریں ملی ہیں. وہاں پر جو ان کی چیک پوسٹیں تھیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں, 3 جنگجو مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بہت سے مورچے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. داؤد پوسٹ کی اگر بات کریں تو داؤد پوسٹ کے علاقے میں بھی پاکستان نے براہ راست حملہ کیا اور مؤثر گولہ باری کے ذریعے ان پوسٹوں کو مکمل مسمار کر دیا ہے. وہاں پر تمام فوجی بھاگ چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں, ان کے مورچے زمین بوس ہو چکے ہیں اور اب وہ وہاں سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے. اس کے علاوہ جو پکتیکا کا علاقہ, یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے. یہاں سے سب سے زیادہ فتنہ اور فساد پکتیکا کے علاقوں سے ہوتا ہے. قندھار, پکتیکا, یہ بہت امپورٹنٹ علاقے ہیں. خوست کا علاقہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پکتیکا میں پاکستان نے بڑی مؤثر کارروائیاں کی ہیں اور وہاں پر پاکستان نے نہ صرف ان کی پوسٹیں تباہ کی ہیں بلکہ وہاں پر پاکستانی فوجی اندر بھی داخل ہو گئے اور بہت ساری ان کی گاڑیاں, اسلحہ, گولہ بارود اس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے. تورخم کا علاقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ چیک پوائنٹ ہے. یہاں سے سب سے زیادہ تجارت پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے. شہریوں کی آمد و رفت یہاں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر جو چیک پوسٹ تھی اس پر بھی رات کو پاکستان نے حملہ کیا اور اس حملے کے بعد ان چیک پوسٹوں سے جو وہاں سے افغانی جو ہے دم دبا کے بھاگے. وہاں پر جو فوجی موجود تھے, جو وہاں پر سویلین عملہ موجود تھا, انہوں نے ٹرکوں میں سوار ہوئے اور وہاں سے نکل بھاگنے میں ہی عافیت جانی. تو یہ تمام جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت تیزی سے جاری ہے. ہم اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. افغانستان میں مختلف چیک پوسٹوں پر جو وہاں سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے, چیک پوسٹوں پر حملہ نہیں کیا, انہوں نے سیولین آبادیوں پر حملہ کیا. باجوڑ میں سیولین آبادی پر حملہ کیا انہوں نے. وہاں پر کچھ شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے, 5 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں ایک مسجد کو انہوں نے نقصان پہنچایا. مسجد کے اندر بھی انہوں نے کچھ شہری موجود تھے ان کو نقصان پہنچایا, کچھ زخمی ہوئے. اس کے علاوہ اور بھی جو سرحدی علاقوں میں انہوں نے فوجیوں کو تو نقصان نہیں پہنچا چکا ہے لیکن انہوں نے سویلین آبادیوں پر مارٹر گولے پھینکے. اناڑی انداز جو ہوتا ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے. فوجیوں کو تو نقصان نہیں ہوا, اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سویلینز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر عالمی برادری جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے. پولینڈ میں وزیراعظم موجود تھے, وہاں بھی وزیراعظم نے خطاب کیا عالمی برادری کے سامنے, انہوں نے سارے موقف کو رکھا ہے پاکستان کے. چین نے پاکستان
اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے۔ اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کے جو اور چین نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو سفارتی سطح پر حل کرنا چاہیے رابطہ بڑھا کر۔ اس کے علاوہ جو انطونیو گوتریس ہیں سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک ہیں، انہوں نے بھی اس ساری صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ عالمی برادری کے سامنے پاکستان اس مسئلے کو رکھتا رہا ہے بہت عرصے سے۔ بہت سارے ممالک ہیں جو ثالثی کا اس وقت پیشکش بھی کر رہے ہیں، جیسے ایران نے ثالثی کی پیشکش کی، کیونکہ ایران پڑوسی ملک ہے پاکستان اور افغانستان کا، تو ایران نے کہا ہے کہ ہم ثالثی کرا دیتے ہیں، ہم آپ کو بٹھا کر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، پاکستان نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ سعودی عرب کو پاکستان ہمیشہ آن بورڈ رکھتا ہے ہر معاملے میں، اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان چونکہ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، تو سعودی عرب کو اس سارے صورتحال سے اپڈیٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ وزیر اعظم کل گزشتہ روز جو ہے وہ قطر میں بھی موجود تھے، قطر کا دورہ کیا۔ قطر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ قطر جو ہے وہ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کرانے میں بہت ایکٹیو رہا ہے، لیکن قطر کے حوالے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ چھپ کر وار کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ طالبان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں قطر کی کنٹریبیوشن کافی زیادہ ہے۔ تو یہ خدشات موجود ہیں قطر کے حوالے سے۔ یقیناً جو وزیر اعظم وہاں گئے تھے تو انہوں نے اپنے کنسرنز رکھے ہوں گے۔ سرکاری سطح پر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ ہم نے قطر سے اس معاملے پر کوئی بات کی ہے، لیکن قطر کے جو ساری صورتحال ہے، قطر کا رول اس کے اندر بہت امپارٹنٹ اور افغانستان کو مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور بھارت نے تو گزشتہ روز پارلیمنٹ میں اسرائیل کی وہاں پر وزیر اعظم مودی نے کہہ دیا تھا کہ وہ افغانستان کی ہر صورت مدد کریں گے۔ تو افغانستان کی مدد کے لیے جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اس کے لیے تو بھارت موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کو ٹیکنالوجی بھی فراہم کی جائے گی، اور وہ ان کی ہر صورت مدد کریں گے۔ اسرائیل بھی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اسرائیل بھی اب پاکستان کے خلاف میدان میں، افغانستان کے میدان میں اترنے کو تیار ہوگا، اور چونکہ وہ بھارت کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، تو اسرائیل کی ٹیکنیکل اسسٹنس بھی اب افغانستان کو دستیاب ہوگی۔ لیکن پاکستان نے جس طرح مؤثر کارروائی کی ہے اور افغانستان کے ایک ہی رات میں دانت کھٹے کر دیے ہیں، تو یقیناً افغانستان بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی گوریلا لڑائی نہیں ہے، یہ دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور پاکستان جنگ لڑنا جانتا ہے۔ خطے کے تمام ممالک جانتے ہیں کہ پاکستان جنگ سے نہیں گھبراتا، اور انشاءاللہ پاکستان یہاں پر مطلوبہ نتائج حاصل ضرور کرے گا۔